ایک پرانا اسکول شہر کے کنارے پر تھا، جہاں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں کبھی ایک میزان ہال تھا، ایک کمرہ جو کئی سال پہلے بند کر دیا گیا تھا۔ اس ہال کے دروازے پر زنگ لگا ہوا تالا تھا اور بورڈ پر لکھا تھا، یہاں داخلہ منع ہے۔ علی اور اس کے دوست ثنا اور حمزہ اسکول کی رات کی ڈیوٹی پر رہ گئے کیونکہ اگلے دن ایک ڈرامہ ریہرسل تھی۔ کیوں نہ میزان ہال کا تالا توڑ کر اس میں دیکھیں کہ اندر کیا ہے۔ تالا توڑتے ہی دروازہ چرچراتا ہوا کھل گیا۔ اندر اندھیرا، ٹوٹی کرسیاں اور گرد سے بھری بلیک بورڈ تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود زور سے بند ہوا۔ کمرے کے کونے سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، جیسے کوئی چھوٹی بچی ہنس رہی ہو۔ ثنا نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کیسی ہنسی تھی؟ یہاں تو کوئی نہیں۔ اچانک بلیک بورڈ پر خود بخود چاک حرکت کرنے لگی اور لکھا گیا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، کرسیاں خود بخود سرکنے لگیں اور کھڑکی کے شیشے ٹوٹ گئے۔ حمزہ نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند تھا، جیسے کسی نے باہر سے قفل ڈال دیا ہو۔ کونے سے ایک پرانی وردی پہنے بچی کا سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور وہ بس یہی کہہ رہی تھی، میری کاپی کہاں ہے، میری کاپی کہاں ہے۔ اس رات کے بعد علی اور اس کے دوست کبھی اسکول واپس نہیں آئے۔ آج بھی جو بھی اس پرانے اسکول کے قریب گزرتا ہے اسے میزان ہال سے چوک کی آوازیں اور ایک بچی کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ یہ واقعہ بھارت کے شہر لکھنؤ میں پیش آیا اور اسے مقامی اخبارات نے بھی رپورٹ کیا تھا۔ 2007 میں ایک پرانی حویلی تھی جو برسوں سے خالی پڑی تھی۔ محلے والے کہتے تھے کہ وہاں سے رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، جیسے کسی کے قدموں کی چاپ اور کسی عورت کے رونے کی آواز۔ زیادہ تر لوگ اسے وہم سمجھتے رہے۔ ایک رات 2 پولیس کانسٹیبل کو اطلاع ملی کہ اس حویلی کے اندر کسی کی چیخ سنائی دی ہے۔ وہ دونوں ٹارچ لے کر حویلی میں داخل ہوئے۔ اندر سب کمرے دھول اور مکڑی کے جالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ اوپر کی منزل پر پہنچے تو ایک کمرے کے دروازے پر خون کے دھبے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ دھکیلا، ٹارچ کی روشنی میں ایک عورت کا سایہ دکھائی دیا، سفید ساڑی پہنے، بال کھلے اور منہ سے سرگوشی نکلی، چلے جاؤ۔ اچانک ٹارچ بجھ گئی، پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ دونوں کانسٹیبل نیچے بھاگے لیکن سیڑھی کے درمیان سے ایک کانسٹیبل کا پاؤں جیسے کسی نے پکڑ لیا۔ وہ چیخا اور گر گیا۔ دوسرے نے کھینچنے کی کوشش کی مگر محسوس ہوا جیسے کوئی اندیکھی طاقت کھینچ رہی ہو۔ کچھ لمحے بعد کانسٹیبل نے اپنا ساتھی کسی طرح کھینچ کر باہر نکالا مگر وہ بے ہوش تھا۔ ہسپتال لے جانے پر ڈاکٹروں نے بتایا اس کی ٹانگ پر عجیب لمبے ناخن کے نشان تھے، جیسے کسی جانور نے نوچا ہو، لیکن نشان انسانی ہاتھ کے سائز کے تھے۔ اس کے بعد وہ حویلی دوبارہ کبھی سیل نہیں ہوئی اور اب بھی مقامی لوگ رات کو وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتے۔ یہ واقعہ کراچی کے علاقے کورنگی میں 2012 میں پیش آیا اور مقامی اخبارات میں بھی چھپا تھا۔ ایک گھر کئی سال سے خالی پڑا تھا کیونکہ کہا جاتا تھا کہ وہاں کچھ ہے۔ محلے والے بتاتے تھے کہ رات کو اس گھر سے دروازہ بجنے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی ہنسی کبھی رونے کی۔ ایک خاندان نے سستے ہونے کی وجہ سے وہی گھر کرائے پہ لے لیا۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن چند دن بعد عجیب واقعات شروع ہوئے۔ رات کو کچن کی لائٹ خود ہی آن ہو جاتی، برتن الماری سے نکل کر فرش پر گرتے اور سب سے خوفناک دیواروں پر سرخ ہاتھوں کے نشان ابھر آتے جو صبح غائب ہو جاتے۔ ایک رات گھر کے سربراہ عدیل صاحب نے شور سن کر لائٹ جلائی تو دیکھا ایک عورت کونے میں کھڑی تھی، بال بالکل چہرے پر، سفید لباس اور زمین پر خون کے دھبے تھے۔ عدیل صاحب نے کلمہ پڑھا تو عورت نے ایک چیخ ماری اور دروازے زور سے بند ہونے لگے۔ پورا خاندان خوفزدہ ہو کر باہر بھاگا۔ اگلے دن مولوی صاحب کو بلا کر گھر میں قرآنی آیتیں پڑھوائی گئیں۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، کچن کی کھڑکی خود بخود ٹوٹ گئی اور ایک زوردار جھٹکا لگا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد یہ سب رک گیا مگر خاندان نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی محلے والے کہتے ہیں رات کو اس مکان کے پاس سے گزرو تو کھڑکی میں ایک عورت کا سایہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ واقعہ لاہور کے نوائی علاقے رائے ونڈ میں 2018 میں پیش آیا اور کئی مقامی لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ گاؤں کے قریب ایک پرانا اسکول تھا جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ایک استاد کی بیٹی وہاں اچانک غائب ہوئی تھی اور اس کے بعد اسکول بند کر دیا گیا۔ 2 نوجوان لڑکے ہارون اور فہیم رات کو اسکول کی عمارت میں داخل ہو گئے، بس یہ جاننے کے لیے کہ یہ کہانیاں سچ ہیں یا نہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ ہر کلاس روم کے دروازے پر دھول جمی تھی مگر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے حال ہی میں کمرے صاف کیے ہوں۔
جب وہ پرنسپل کے آفس پہنچے تو بلیک بورڈ پر خود بخود چوک سے لکھائی ہونے لگی، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ ہارون ہنسنے لگا اور مذاق میں کہا، ارے یہ سب ڈرامہ ہے۔ اسی لمحے کمرے کی کھڑکی زور سے بند ہوئی اور بلیک بورڈ پر لکھی تحریر مٹ گئی۔ پھر اچانک دیوار سے ایک لڑکی کا سایہ نمودار ہوا، سفید کپڑوں میں، بال بالکل چہرے پر۔ اس نے بس ایک ہی جملہ کہا، میرا نام پکارو۔ فہیم نے خوف سے ہارون کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف بھاگا، مگر باہر کا دروازہ بند تھا، جیسے کسی نے باہر سے قفل ڈال دیا ہو۔ اچانک ہال میں موجود کرسیاں خود بخود ایک طرف کھسکنے لگی اور ایک زوردار چیخ گونجی۔ دونوں نے بمشکل کھڑکی توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ اگلی صبح گاؤں والوں کو اسکول کے باہر ایک کھڑکی ٹوٹی ہوئی ملی اور ہارون کے ہاتھ پر پنجے جیسے نشان بنے تھے، جو کئی دنوں بعد بھی ختم نہیں ہوئے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ رات کو اس اسکول کے پاس سے گزریں تو ہال سے ہلکی ہلکی لڑکی کے گانے کی آواز آتی ہے۔